لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ مہربان رب نے ہمیں عطا فرمایا. اس کے روزوں کا اہتمام، رات کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشی. اس رب کا جتنا شکر کریں کم ہے. عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، رب العالمین نے ہمیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کچھ اعمال خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، اور ان کا بدل، ان کا اجر، ان کا ثواب ہمیں بہت زیادہ ملے گا ان اعمال کا. مثلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. آپ ہمارے لیے اپنی جان سے، اپنی عزت سے، اپنی آبرو سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے گھر بار سے، دنیا کی ساری دولتوں سے، آسائشوں سے آپ ہمارے لیے معزز ہیں، متبرک ہیں. آپ کے ایک حکم پر اپنی جانیں کھپانے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہم مومن مسلمان، ان کے غلامان تیار ہیں. ان کے حکم کی خلاف ورزی، ان کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا ہم اپنے آپ کو گنہگار ہونے کا سمجھتے ہیں، کہ ان کی نافرمانی کرنا بہت بڑا پاپ سمجھتے ہیں. بے شک نبی علیہ السلام ہمارے لیے معزز ہیں. آپ علیہ السلام جیسی مبارک ذات پر ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں. آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ علیہ السلام پر درود کا نذرانہ پیش فرماتے رہیں. میرے معزز ساتھیوں، کیا ہی مبارک ہے وہ زبان جس کی زبان پر ہمیشہ نبی علیہ السلام پر درود جاری رہتی ہے. کیا ہی خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اٹھتے بیٹھتے اپنے آقا پر، اپنے مولا پر، اپنے نبی پر، اپنے آخری نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. میرے معزز ساتھیوں، آپ پر جتنا بھی درود پڑھیں، جتنا بھی آپ پر درود کی کثرت کریں کم ہے، کیونکہ آپ کے بے شمار حقوق ہم پر ہیں. آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا اندھیرے میں گھری رہتی. آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا ضلالت میں، گمراہی کی آندھیوں میں لت پت رہتی. آج بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، کسان، فارمر، مزدور، مجبور، لاچار، کمزور، طاقتور، سب کے حقوق اگر مل رہے ہیں، سب شانت سے جی رہے ہیں، سب اپنی زندگیوں کو خوشحالی کے ساتھ گزار رہے ہیں، سارے دنیا میں امن اگر آیا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. آپ کے لائے ہوئے پیغامات، آپ کے دیے ہوئے پیغامات، آپ کے دیے ہوئے وہ احکامات جس پر چل کر دنیا کا انسان امن کی زندگی گزار رہا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے. ورنہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا ایک ضلالت میں، ایک گمراہی میں، ایک اندھیرے میں پھنسی ہوئی تھی. کیا ایشیا، کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا یورپ، کیا عرب، ہر کونے میں فحش، ہر کونے میں برائی، ہر کونے میں غلط کام، ہر کونے میں جو ہے انسانیت پر ظلم و استبداد کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت تڑپ رہی تھی. کوئی انسانیت کا ہمدرد نہیں تھا، کوئی انسانیت کے لیے بات کرنے والا نہیں تھا. عورتوں کو جو پوری زندگیاں ان کے ساتھ رہنے والی، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماہواری کے دنوں میں انہیں نکال کر کے، گھر سے باہر کر کے، جنگل و بیابانوں میں ٹینٹ ڈال کر کے چھوڑ دیتے تھے. ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، ننھی منی بچی، تو معصوم بچی کو بے دریغ، بے رحم بن کر کے خود باپ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتا تھا یا پھر زمین میں دفنا دیتا تھا. عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، ماں باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، بڑے چھوٹے کی کوئی عزت نہیں تھی. انسانیت سسکیاں لے رہی تھی. بھارت کے اندر مرد مر جائے جوان، اگرچہ کہ اس کی بیوی تندرست ہے، ہٹی کٹی ہے، کسی سبب سے، کسی وجہ سے شوہر بیوی سے پہلے مر گیا، تو مرے ہوئے شوہر کے چتا کے ساتھ، اس کی آگ کے ساتھ، اس کی جوان، اس کی تندرست خوبصورت بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنا استبداد کے پہاڑ ان پر ٹوڑے جاتے تھے.
ایسے سمے ایسے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، دنیا کی انسانیت کو بتایا، عورت کیا ہوتی ہے، بچی کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بڑے کی عزت کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کی انسانیت کو انسانیت کا پیغام دیا، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھایا، ناحق بغیر کسی شرعی عذر کے ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی کو ستانا، کسی پر جبر کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا۔ صرف آپ روکتے تو شاید دنیا کی انسانیت اسے سمجھتی نہیں تھی، مگر آپ علیہ السلام نے پریکٹیکلی عملی طور پر کر کے بتایا پیار کیا ہوتا ہے، انس کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، محبت بھرا سلوک کسے کہتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر محبت کے ذریعے سے کیسے راج کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتا جا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں پر کیسے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے محبت کے ذریعے سے، یہ آپ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ تو ایسے نبی پر جو اپنی امت کے لیے اپنی امت کے لیے صبح شام دن رات ہمیشہ فکر مند ہو، ان کو انسان بنانے میں جنہوں نے زندگی پوری داؤ پہ لگا دی ہو، ایسے پیارے نبی پر تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنی چاہیے۔ اور ایسے بھی درود پڑھنے کے بدلے میں آپ کو ایسے ہی بیکار کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درود پڑھنے کی برکت سے آپ کی کمائی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں اللہ برکت فرمائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے منہ میں نکلنے والی جو آواز ہے، زبان سے نکلنے والے جو کلمات ہیں، ان کلمات میں بھی اللہ نبی پر درود پڑھنے کی برکت سے اثر ڈالتے ہیں۔ ایک واقعہ علامہ اقبال کا روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے، علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہ اشعار، دنیا میں بے شمار شاعر گزرے ہیں مگر آپ کی شاعری میں اتنا اثر کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ پر درود پڑھی ہے، اسی لیے اللہ میری زبان میں یہ اثر، میری شاعری میں یہ تأثر ڈالا ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان کے بابرکت مہینے میں کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کثرت سے درود پڑھیں، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میں اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔